بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور ان گنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ سمرقند کا یہ نوجوان واپس ہوا۔ اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں جاتا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہو جاتا، نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ سفر کی ایک عجیب لذت تھی۔ اب اس کے لیے کوئی شخص اجنبی نہ تھا اور نہ وہ دوسروں کے لیے اجنبی۔ وہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے۔ اس کی شکل و شباہت سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسافر ہے، اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے۔ اور پھر نمازیوں میں اس کی مہمان نوازی کے لیے بازی لے جانے کی کوشش ہوتی۔ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے اور اس کی ضیافت کرنے کے لیے اصرار کرتا۔ اب اس کو مسجد کی اہمیت اور دین حنیف کی بے شمار خوبیوں کا ادراک ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا معبد کی طرف گیا کیونکہ اسے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی، ان کو خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ وہ معبد میں داخل ہوا۔ اب وہ اس کی تاریک گلیوں اور غلام گردشوں سے خائف نہیں تھا۔ پتھروں سے بنے ہوئے بت جو کبھی اس کے لیے ایک معمہ سے کم نہ تھے، اب ان کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا۔ یہ بت تو ہاتھوں کے بنا ہوئے تھے، کسی کاریگر کے ہاتھوں کا کمال، نہ نفع کے مالک نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی استطاعت رکھنے والے۔ وہ تو اپنے آپ کو کلہاڑے کی ضرب سے بچانے کی سخت بھی نہ رکھتے۔ وہ ان پر ایک حقارت کی نگاہ ڈالتا ہوا بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان اس کو خوب پہچانتا تھا۔ پھر اس کے لیے اس نے دروازہ کھولا اور ایسے ہی سب کے سب دروازے اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ وہ چند منٹوں میں بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان کے سامنے تفصیل سے سفر کے حالات بیان کیے، کہاں سے گزرا، کیا کیا حالات پیش آئے، کن کن لوگوں سے ملا، مگر اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جان بوجھ کر اسے گول کر گیا۔ خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک ایک ایک بات اس نے تفصیل سے ان کے گوش گزار کی۔ کاہنوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی، بشاشت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے۔ کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دلائل دیں۔ مدعا علیہ قتیبہ ابن مسلم بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ پھر قاضی جو فیصلہ دے اسے نافذ کیا جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا اہل سمرقند کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کارروائی سننے چلے آئے۔ عدالت مسجد میں لگی ہے۔ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے دیکھا تک نہ تھا، مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمانوں کا سپہ سالار، امیر اور فاتح سمرقند بھی موجود ہے۔ سب کے سب قاضی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاہن کس بات کی امید اور مقدمہ لے کے آئے ہیں؟ غور تو کیجئے۔ مقدمہ جس عظیم شخصیت پر دائر کیا گیا ہے، وہ عظیم قائد اور مسلمانوں کا سپہ سالار۔ نگاہیں مسجد کی طرف لگی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک چھوٹے قد، نحیف جسم، معمولی لباس پہنے، سر پہ عمامہ رکھے ہوئے شخص دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی۔ اچھا، تو یہ ہے مسلمانوں کا قاضی، یہ کاہنوں اور سپہ سالار کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قاضی مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست سنبھال لیتا ہے۔ اس کا غلام
اس کے سامنے بادب کھڑا ہے، بغیر کسی لقب کے امیر کا نام پکارا جاتا ہے۔ کمانڈر عدالت کے سامنے حاضر ہوا، عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے، وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ عدالت اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ قاضی کاہن سے مخاطب ہوتا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کاہن گویا ہوا کہ قتیبہ ابن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوا، اعلان جنگ نہیں کیا، ہمیں اسلام کی دعوت تک نہیں دی گئی۔ قاضی نے اس کی طرف دیکھا تو قتیبہ ابن مسلم گویا ہوا، لڑائی تو دھوکے کا نام ہے، یہ ملک بہت بڑا ملک ہے، اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کفر و شرک سے محفوظ کیا اور اسے مسلمانوں کی ملکیت و وراثت میں دے دیا۔ قاضی گویا ہوا، کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا، یا دونوں صورتوں میں انکار پر انہیں لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار بولا، نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ تو گویا آپ اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں۔ قاضی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد اس لیے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا مقصد ہے۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مسلمان فوری طور پر اس شہر سے نکل جائیں اور شہر اس کے حقیقی اور اصل باشندوں کو واپس کر دیں، پھر ان کو دین کی دعوت دیں یا جنگ کا چیلنج دیں اور ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے جب اس فیصلے کو سنا تو انہیں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ سوچا کہ کہیں خواب تو نہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ حکومت وقت کے اپنے قاضی نے اپنی حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے، قاضی اور کمانڈر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سمرقندی نومسلم نوجوان حیرت و تعجب سے بڑے کاہن کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کو خوب غور سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ کاہن کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، وہ گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا، آنکھیں بند کی، اپنی سابقہ زندگی پہ غور کرنا شروع کیا، اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوچتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے، اس کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا سا ہے جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے۔ اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچ رہا ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے۔ خیر سے مزین عدل و انصاف والا دین، جس کی بلندیوں کو سورج کی شعاعیں اور چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا، اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہا ہے، اس میں کشمکش سی جاری ہے۔ میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا؟ روشنی تو بڑی واضح ہے، یقیناً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ آج عدالت میں سب لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ قاضی کے سامنے حاکم کیسے سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ کیا ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ اسی غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی، لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک شور سا بپا ہوا، اس نے آنکھیں کھولی، آوازوں کی طرف کان لگایا، پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، فوجیں اور مسلمان شہری واپس جا رہے ہیں۔ وہ عظیم فوج جس کے سامنے مدینہ سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جنہوں نے قیصر و کسریٰ اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جو طاقت بھی مسلمانوں کے راستے میں آئی وہ خس و خاشاک کی طرح اسے بہا کر لے گئے۔ مگر آج اسلامی فوج ایک کمزور و نحیف نزار جسم کے مالک
قاضی کے فیصلے کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ صبح ہی کی بات ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام مقدمے کی سماعت کی، چند منٹ کی سماعت کے بعد فیصلہ ہوا اور مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ شہر سے نکلیں گے، غیر مسلموں کو دعوت حق دی جائے گی یا پھر ان سے جزیہ طلب کیا جائے گا اور پھر ان کو میدان جنگ کی طرف بلایا جائے گا۔ کائن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے، پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اہل سمرقند اس سیل رواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس مقابلے کی قوت ہے؟ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا ہمارا دین باطل اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا؟ اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں، ہرگز نہیں، رب کا فیصلہ آ چکا، ظلم و ستم کی رات اب اپنے بیڑے اٹھا لے، دنیا پر نئی فجر طلوع ہو رہی ہے، اس نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ سمرقند کا وہ مسلم نوجوان ایلچی زور زور سے کہنے لگا، میرا فیصلہ اور مشورہ مانو، ان کی دعوت پہ لبیک کہو۔ میں ان کی دعوت پہ لبیک کہہ چکا، میں گواہی دے چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب بڑے کاہن کی باری تھی، چنانچہ وہ بھی عدالت اسلامی کے سامنے یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی دین حق ہے تو بس اسلام ہے۔ پھر اس نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سمرقند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے ہیں، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور منت و سماجت کرنے لگے کہ خدا را اس ملک سے واپس نہ جائیں، ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنوں کا راج دیکھا، ان کے ظلم و ستم ہم نے سہے، آپ سب لوٹ آئیں، ہم نے بھی آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان فوج واپس ایک مفتوح شہر میں داخل ہو رہی ہے، یعنی کوئی حاکم و محکوم باقی نہ رہا، کوئی غالب و مغلوب باقی نہ رہا، تمام کے تمام اسلام کے اخوت اور بھائی چارے کے بندھن میں ایک ہو گئے۔